بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبه الکریم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد مبارک وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مبارک وسلم اللهم صل على فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارة عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا وکان ذلک علی اللہ یسیرا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما صدق اللہ العظیم۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ مگر یہ کہ کوئی سودا تمہاری باہمی رضامندی کا ہو، اور اپنی جانیں قتل نہ کرو، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے۔ اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا تو ان قریب ہم اسے آگ میں داخل کریں گے، اور یہ اللہ کو آسان ہے۔ اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ معزز و محترم سامعین کرام، گزشتہ صحبت میں جو لوگ آئے تھے انہیں یہ بات یاد ہوگی کہ بتایا گیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے ارشاد فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، ایک دوسرے کا مال آپس میں نہ کھاؤ، آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ۔ اس طریقے سے ناحق دوسرے کا مال کھانا کیا ہے؟ یہ حرام۔ باعتبار انسان ہر ایک کو یہ حکم دیا جانا چاہیے تھا، اے اولاد آدم تم ایسا مت کرو، اے لوگوں تم ایسا مت کرو، یہ تمام لوگوں کو کہنا چاہیے تھا، مگر اللہ صرف ایمان والوں سے خطاب کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، آپ چونکہ میرے محبوب کی امت ہیں اور آپ پر ایمان لائے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ آپ کے جسم میں حرام مل جائے اور وہ خون حرام ہو جائے اور وہ عبادت تمہاری رائے گا نہ جائے۔ مومن کی بڑی حفاظت کرتا ہے قرآن، ہر اعتبار سے مومن کی حفاظت کرتا ہے۔ اب محفوظ رہنا اس کا کام، بچ کے چلنا اس کا کام ہے۔ اللہ چاہتا ہے، بچاتا ہے اللہ ہر اعتبار سے مومن کو، بچ کے چلنا۔ دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں، اپیل بھی نہیں، اے اللہ کوئی ہم کو بچانے والا نہیں آیا، کوئی ہمیں بتانے والا نہیں آیا، کوئی سمجھانے والا ہمیں نہیں آیا، وہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم بچ جاتے تھے۔ ایسا بولنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، سب باتیں بتا دی، نبیوں کو بھیجا، جی اولیاء کو بھیجا، علماء کو بھیجا، نیک لوگوں کو بھیجا، سب کو بھیجا، سب کے ذریعے سے۔ اب یہ آیت اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پر نازل فرمائی آج سے 1450 برس پہلے، جی یہ آیت نازل ہوئی۔ اتنے ہزار سال کے بعد ہم بیٹھ کر کے سن رہے ہیں تو نبی نے صحابہ سے فرما دیا تھا،
اب مفسرین اور علماء کے حوالے سے آ کر مجھ گناہگار کی نسبت سے آپ تک بات پہنچ رہی ہے جی. تو کیا مطلب؟ مومن بچ کے چلے. آزاد ہونا مومن کا، مومن آزاد نہیں ہے، مومن آزاد نہیں ہے، یہ قید میں ہے اللہ اور اس کے رسول کے مرضیات. اللہ اور اس کے رسول کی مرضیات کی یہ قید میں قیدی ہے، اور جو قید ہو چکا ہے اسے دوبارہ کوئی قید نہیں کر سکتا. جی، جس عورت کا نکاح ہو گیا ہے دوبارہ اس عورت سے کوئی نکاح حالت نکاح میں نہیں کر سکتا. جی، جس اولاد کے کا باپ ہو چکا ہے اور اس باپ سے دنیا میں وہ آ گیا ہے، دوبارہ کوئی اور باپ اس کا نہیں ہو سکتا. منہ بولی بات کیا ہے، اختیار اٹھا لیے سوتیلا باپ، کچھ بھی سگا باپ تو نہیں ہو سکتا. ایک عورت ہے اس کا نکاح ہو چکا ہے، وہ نکاح میں ہے، جی کسی کے نکاح میں ہے، تو اس عورت سے دوسرا کوئی نکاح نہیں کر سکتا. جیسے نکاح میں آنے والی عورت کا نکاح دوسرے سے نہیں ہو سکتا، ایسے ہی مومن اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کا قیدی بن چکا ہے اور اس کو کوئی دوسرا قید نہیں کر سکتا. بے ایمان ہے، جہاں جو موقع ملا اس کو اچکنے والے، اس کو لوٹنے والے، اس کو سمجھے بہلانے والے، پھسلانے والے. مومن کو کوئی پھسلا نہیں سکتا، مومن کو کوئی بہکا نہیں سکتا. شرط ہے ایمان، شرط ہے ایمان. تو ایمان کے تقاضوں میں سے یہ تقاضا ہے کہ ہمارے پیٹ میں حرام کا نوالا نہ جائے. صوفیہ کی بڑی پیاری بات میں نے گزشتہ کہی تھی اور آج بھی کہہ دیتا ہوں کہ جو حرام مال کی تمیز کیے بغیر کھاتا ہے، صوفیہ فرماتے ہیں وہ کتے سے بھی بدتر ہے. کس سے بدتر ہے؟ کیوں؟ کتا جب کھاتا ہے کچھ تو پہلے سونگتا ہے. کتا کھاتا، حالانکہ اپنا ہی کھاتا ہے. پھر آپ کھا کے جو الٹی کیا وہی کھا جاتا ہے، ایسا ہے وہ. مگر پھر بھی کوئی چیز جب کھانے آتا ہے تو پہلے اس سے کیا کرتا ہے؟ سونگتا ہے. تو پتہ لگاتا ہے وہ کہ یہ میں کھاؤں کہ نہیں کھاؤں، میرے کھانے کے لائق ہے کہ نہیں ہے. کتا میرے کھانے کے لائق ہے یا نہیں ہے یہ سونگ کر کے پتہ لگاتا ہے، اور مومن میں کھانے کے لائق ہے یا نہیں ہے اس کو پتہ لگائے بغیر کھا جاتا ہے تو اس سے بھی بدتر ہے. فرمایا بدتر ہے. اب میں نے بتایا تھا کہ حرام مال سے کیا مراد ہے؟ جی، ناحق مال ہے، سود مت کھاؤ، یتیم کا مال مت کھاؤ، رشوت کا مال مت کھاؤ، جی بیوہ کا مال مت کھاؤ. جی نہیں سمجھ میں؟ جی الحمدللہ. ناجائز طریقے سے کمایا ہوا مال مت کرو، بلکہ احتیاط کرو ایسے دعوتوں میں بھی شریک ہونے سے جس دعوت کے کرنے والے کی کمائی حرام. جی ایک سوال شاید گزشتہ کسی نے کر دیا تھا، میں نے جواب دیا کہ مفتی اور عالم جو ہے کسی نہ کسی راستے کو نکال دیتا ہے. جیسے ایک آدمی کے دو کمائی ہیں، ایک ہے تجارت، کپڑے کی، چاول کی تجارت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں سود خواری بھی ہے، دو بھی ہے، اور 11ویں کر رہا ہے.
فاتحہ کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے. تب ایسی دعوت میں جانا کہ نہیں جانا کوئی سوال کیے تھے تو میں نے جواب دیا تھا، ابھی بھی جواب دیتا ہوں کہ مولوی لوگ مفتی لوگ کیا کہتے ہیں، اس کے دونوں کمائی کو دیکھو. اب وہ دعوت میں اس لیے چلے جاؤ وہ حرام مال سے کھلا رہا ہے یہ مت قیاس کرو، وہ چاول کے بیپار کے پیسے اٹھا کر کھلا رہا ہے یہ گمان کر کے چلے جاؤ. یہ ہے کیا ہے؟ فتویٰ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ. تقویٰ یہ ہے نہ جاؤ. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو ایک شخص قرض دینا، ایک میت میں آپ تشریف لے گئے، قبرستان کے قریب اس شخص کا گھر تھا. جی تیز دھوپ پڑ رہی، کسی نے آ کر کہا یا امام اعظم بہت تیز دھوپ ہے، بعد روایت میں بارش کی بات آئی، ذرا سامنے کے گھر کے سائے میں آپ آ جائیں، اندر نہیں سائے میں. تو امام اعظم نے پوچھا کس کا گھر ہے؟ کہا فلاں آدمی کا. فلاں آدمی کا گھر. کہا وہ میرا مقروض ہے، اگر میں اس کے گھر کے سائے میں کھڑا ہو جاؤں تو کہیں میرے قرض کا سود نہ ہو جائے. یہ کیا تھا؟ یہ اور خاص طور پر پیروں کے پاس یہی تعلیم و تربیت ہے. یہ تعلیم و تربیت اگر نہیں ہے تو وہ پیر نہیں ہے. جو بھی کرو کرو، مزے کرو، میں تم کو بخشا لوں گا، میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، کس سے نہیں، میں ہوں کیا فکر کروں. وہ سب باتیں نہیں چلیں. سمجھے؟ قرآن نے کہہ دیا یہ احکامات ہیں، یہ آرڈرز، پیروں کے حل کرنے سے بھی نہیں ہوتے. یہ نبی کو جب حکم دے دیا گیا تو پیر کون سا ہے؟ پیر کی ڈیوٹی یہ ہے کہ مریدوں کو نبی کے طریقے پر لے آئے. یہ ہے پیر کی ڈیوٹی. جی مرید جب آیا تو اسے کدھر لانا؟ نبی کے راستے پر لانا. یہ ہے پیر کی ڈیوٹی. اگر یہ ڈیوٹی نہیں کرتا ہے تو پھر اس ڈیوٹی پر رہنے کا اس کو حق نہیں. سمجھے؟ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم. مال استعمال کرنا چاہیے مگر ناحق طور پر نہیں، بلکہ تجارت کے ذریعے. کیا ہے؟ تجارت کے ذریعے. جیسے آپ نے ایک آدمی کو 1,00,000 روپے دے دی، کہا کہ آپ اس میں کماؤ اور میرا بھی حصہ اس میں سے نکالو. جی سلیپنگ پارٹنر، سونا کھانا پارٹنری. سمجھے؟ فتوے کے اعتبار سے کچھ بھی راستے نکال لو مگر پارٹنری کہتے ہی ہیں نفع نقصان محنت مزدوری میں سب میں اکوالٹی ہو، برابری. آپ سو جائیں گھر میں آرام سے، میں محنت کروں لا کر آپ کے گھر میں دے دوں، اور آپ کا پیسہ گھاٹا ہو جائے تو پھر پیسہ بھی بھر کے دے دوں. سمجھے؟ آدم کے پاس 10,00,000 روپے ہیں، انہوں نے اصغر کو دے دیے. کتنے روپے؟ 10,00,000. سمجھے؟ اب آپ نے کہا میں ڈال کے دیتا ہوں. سمجھے؟ مہینے کو اتنا ڈال کے دیتا ہوں. یہ ڈال کے دینے کے مرض بنگلور میں زیادہ، ذرا دیو میں ڈال کو دیتا ہوں. نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ تو وہ حرام. اگر اصغر سے پیسے کے بجائے ایک چیز جیسے دکان، مکان، کپڑا، چاول، کوئی شے درمیان میں آ گئی، پیسہ دونوں طرف سے جا رہا ہے، ڈائریکٹ پیسہ جانا حرام،
شے درمیان میں آ گئی، یعنی چیز درمیان میں آ گئی. اب یہ چیز کا سودا ہو رہا ہے. کس کا سودا ہو رہا ہے؟ چیز کا سودا ہو رہا ہے. یہ چیز ان کی ہے، چاول آپ کے ہیں. 70 روپے کے جی سے بیچے. پسند ہے؟ پسند ہے تو لو، نہیں پسند ہے تو کیا؟ یہ چاول الگ ہے، وہ چاول الگ ہے، یہ کوالٹی الگ ہے، وہ کوالٹی الگ ہے. کہیں سستا مل جائیے، 2 روپے کو گورنمنٹ دے رہی لے لیجیے. میرے پاس 70 روپے کے جی. یہ کیا ہو گیا؟ یہ بزنس، تجارت. تجارت کا حکم قرآن نے دیا ہے. کس کا حکم دیا ہے؟ ہاں. وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. اللہ نے تمہارے لیے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام. یہ سود کھانا کیا ہے؟ حرام. رشوت کھانا کیا ہے؟ حرام. سم تھنگ کیا ہے؟ حرام. موبائل ٹوپی پہنانا حرام. ورجنل نوکیا کا ہے بول کر ڈپلیکیٹ دینا غلط. ہاں آپ یہ کہہ کے دے سکتے ہیں کہ آپ ورجنل مانگ رہے ہیں، میرے پاس نہیں ہے، یہ دیکھیے میرے پاس، یہ میرے پاس، یہ آپ کو پسند ہے تو لے لیجیے. آپس میں رضامندی ہو گئی تو تجارت حلال. غفلت ہوئی تو اس سے جو مال حاصل ہوتا ہے وہ مال. بس سمجھ میں آئی؟ کس کو بچنا چاہیے؟ ایمان والے کو حرام مال سے بچنا چاہیے. سمجھے؟ ایک حرام کا لقمہ 40 سال کی مقبول عبادت کو برباد کر. شراب کا بیپار حرام. شراب کا بیپار کرنے والے کو دکان دینا حرام. گیس کا بیپار کرنے والے کو دکان دینا حرام. اور انہیں کاتب کر لینا ہماری چیز ہمیں نہ دیا. مومن ہے، مومن کے لیے پابندیاں ہیں، پابندیاں. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے یا ایھا الذین آمنوا، ان کے سوا اور بھی تو انسان ہے نا دنیا میں. جی کافر و مشرک آدم کے اولاد میں سے ہے نہیں، ان کو سب بولنا تھا، ان کو سب نہیں کہا. کسے کہہ رہا ہے؟ ایمان. ان کو ہم نے دنیا کو بہت ہی سمجھے حسین بنا کے دے دیا. دنیا ان کے پاس بہت حسین ہے، بہت جمیل ہے اور بہت فائدہ مند ہے ان کے سامنے. دنیا ان کی نظروں میں ایسا کر کے چھوڑ دیا ان کو، کوئی پکڑ ہی نہیں. کرو کرو کرو. مگر تمہارے سامنے دنیا تنگ کر کے آخرت کو وسیع کر دی. آخرت پہ تو ہمارا ایمان ہے نہیں ہے. جنت ملے گی نہیں ملے گی؟ اللہ راضی ہو جائے تو خدا کی خوشنودی حاصل ہو جائے تو کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی؟ ایمان ہے کہ نہیں ہے؟ قیامت آئے گی کہ نہیں آئے گی؟ دوبارہ زندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ ان کے پاس دوبارہ زندہ ہو کر کے دنیا میں آ کر کتا بن جائے گا. جی دوسرے جنم میں آ کر میں گدھے میں کی صورت میں آتا ہوں کہ کتے کی صورت میں آتا ہوں کہ دوسرا جنم کا تصور ہے نا ان کے پاس. ہمارے پاس دوسرے جنم کا تصور نہیں. وہ کیسا جنم ہے دیکھیے، پچھلے جنم میں ایسا تھا، آگے جنم میں ایسا ہوں، یہ جنم میں ایسا ہوں. پہلے جنم میں مرد تھا، دوسرے جنم میں عورت تھی. جی نہیں سمجھ میں. تو جنم میں بن کر کیا؟ ہمارا بھی جنم ہے دوبارہ آنے کا نہیں، ان کو دیکھنے کا. ان کو دیکھنے کا ہمیں بھی ملتی ہے زندگی. وہ کتے بن کر آ جائیں، وہ بلی بن کر آ جائیں، وہ جانور بن کر آ جائیں، وہ عورت بن کر آ جائیں، وہ جیسا بھی بن کر آئیں، وہ ان کا عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ دنیا چھوڑ کے چلوں تو نبی مل جائے، نبی سے ملوں تو خدا مل جائے. ایسے پوتر مومن سے کہا گیا کہ تم بڑے پاک و صاف رہو، تمہارے جسم کا کپڑا بھی پاک، تمہارے جسم میں پہنچنے والی غذا بھی پاک. نا حق کسی کا مال مت کھاؤ، البتہ مال کھانا ہے تو حلال. حلال کا طریقہ کیا ہے؟ تجارت. کیا ہے؟ تجارت کے ذریعے. اور پھر فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے جانوں کو قتل مت.
اور نہ ہی کسی کو نہ حق قتل، خود کو قتل مت کرو اور نہ ہی کسی اور کو قتل کرو۔ خود کو قتل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، سمجھے، پریشانی آ گئی، قرض زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ بڑھ گیا، قرض زیادہ ہو گیا، دینے کے واسطے کوئی چارہ نہیں، تو پھانسی پہ، سمجھے، یہ اپنے آپ کو قتل کرنا، یہ حرام پی لیا جی، زہر پی لیا، مر گیا، کیا ہے، اپنے آپ کو قتل۔ قرآن کو اپنے آپ کو بھی قتل مت کرو اور دوسروں کو بھی تم قتل مت کرو، تم مردوں کو زندہ کرنے والی قوم ہو، تو زندوں کو کیوں مارتے ہو؟ تو کون سے مردوں کو زندہ کرنے والے؟ جن کے اندر ایمان نہیں ہے، ان کے اندر ایمان پہنچا کر ان کو زندگی دینے والے ہو۔ تو دوسروں کی جانوں کو کیوں برباد کرتے ہو؟ تم اپنی جانوں کو کیوں برباد کرتے ہو؟ آج نہیں تو کل تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، تمہارے اندر جو جی انتشار ہے وہ انتشار دور ہو جائے گا۔ بس سمجھ میں آ گئی کیا بتا رہا تھا؟ اپنے آپ کو قتل مت کرو، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، جورو ستاتی ہے، شادی نہیں ہو رہی ہے، ماں باپ سنتے نہیں ہیں، یا رہنے سے سنا، کسی کو لیٹر لکھنا شروع کیا، کوئی میسج بھیجنا شروع کیا، موبائل کرنا شروع کیا، دل ادھر دے دیا، اب اٹھا کر دل دوسرے کو دے، بولتے ماں باپ ہاں نہیں ہوتا تو میرے گھر سے نکل جاؤ، میں کیسا ماں باپ کو چھوڑ کے جاؤں، گیا سب کوئی نہیں تھے، فین کو لٹک گیا، یہ سب کیا ہے؟ حرام۔ کیوں؟ جان تمہاری نہیں ہے، جان ہماری نہیں ہے، یہ اللہ نے خرید لیا۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کسی کے خریدے ہوئے مال کو آپ کون استعمال کرنا ہے؟ تمہاری جو چیز ہے تمہیں کر لینا، حتیٰ کہ آنکھ ڈونیٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں جی، کان ڈونیٹ کرنے کی بھی اجازت نہیں، جسم کا کوئی عضو ڈونیٹ کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ یہ اعضاء امانت ہیں اللہ کے، جس حالت میں اللہ نے دیا ہے اسی حالت میں لے جا کر اس کی امانت اس کے سامنے پیش کرنا۔ ہاں، بعض مفتیوں نے اجازت دی کہ ایک آدمی دین کا کام کر رہا ہے، اللہ کے دین کا کام کر رہا ہے، اس کے جسمانی بیماری آ گئی ہے، اسے کڈنی چاہیے، سمجھے، اس کے لیے بلڈ چاہیے، تو وہ بیچ کر نہیں بلکہ اپنے طرف سے آنرری دے سکتا ہے، جبکہ یہ بھی مومن ہے۔ بلڈ زیادہ ہے، بلڈ بنک میں لے جا کر بیچتا، اس کا پیسہ کھا جاتا ہے، وہ بلڈ لے جا کر یہ نہیں، فساد ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، خون بہت چلا گیا، مومن ہے، وہ نماز پڑھنے والا ہے، وہ نیک آدمی ہے، اب جان اس کی جا رہی ہے، آپ کے ہمارے پاس بلڈ ہے تو ہم جا کر کے برابر اس کا کیا ہے گروپ میچ ہوا تو دے دینا، نہیں میرے پاس بہت زیادہ خون ہے، کئی کو ویسٹ کرنا، بولتے جا کے بیچنا، بیچ کر بلڈ بینک میں وہ جا کسی کے وہ سب اس کی اجازت، بلڈ کی تجارت کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی پارٹس کی تجارت کرنے کی اجازت، موٹر پارٹس کا بیپار کر لو، اپنے پارٹس کا بیپار کرنے کی اجازت نہیں۔ اولڈ موٹر پارٹس، پرانی گاڑیوں کے پارٹس، تو بڈھا ہو گیا اس کی گاڑی نہیں، وہ بھی نہیں، اولڈ بھی نہیں، نیو بھی نہیں، پارٹس کا بیپار کرنے کی اجازت نہیں ہے، آدمی کے پارٹس، ہاں پارٹس کا بیپار نہیں، وہ اولڈ موٹر پارٹس والے لکڑیاں لے لگا جائیں، بات سمجھ میں آ گئی؟ تو قتل مت کرو اپنے آپ کو، قتل۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں آسانی سے سمجھ لیجیے، ریلوے اسٹیشن میں گئے ٹکٹ لینے کے لیے، تو کیا کرنا، ٹکٹ لینا ہے تو کیوں میں کھڑنا جی، کیوں میں کھڑنا، بہت بڑا آدمی ہوں میں گیا تو کہاں کرنا، تتکال کی بات، اس میں بھی اگر کیوں ہے تو اس میں بھی کھڑنا، جنرل میں ہے تو کیوں میں کھڑنا۔ اگر میں کہوں
بہت بڑا آدمی ہوں میں اور میری سب آؤ بھگت کرتے ہیں، میں ہٹ جاؤ، میں آگے بڑھے تو کیا کریں گے؟ تو کیوں میں کھڑے ہیں وہ کیا بولیں گے؟ ارے پیچھے آؤ. میں نے کہا میں نہیں پہچانتے مجھے، آپ کوئی بھی پیچھے آؤ. کیوں سے آؤ؟ جب تمہارا نمبر آئے تو لے لینا، تمہارا نمبر آئے تو لے لینا. کاؤنٹر والے نے کہا پیچھے جاؤ، ابھی تمہارا نمبر نہیں آیا ہے. یہ مثال دے کر میں بتانا چاہتا ہوں اپنے آپ کو قتل مت کرو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے موت کا وقت مقرر کیا ہے اور تم موت کی لائن میں کھڑے رہو. جب تمہارا نمبر آئے تو خود بخود لگ جائے گا. بلا وجہ بیچ میں کہے کو گھستے ہیں، وہ بیچ میں گھسنا جیسا دنیاوی قانون کے خلاف ہے ویسے رب کی مرضی کے بھی خلاف ہے. جی اس کے بعد ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو قتل مت کرو اور دوسروں کو بھی قتل مت کرو. دوسروں سے مراد بچوں کو. کیا ہے؟ بچوں کو. بچوں کو قتل نہیں پیدا ہونے کے بعد. اگر اسکیننگ میں بیٹی ہو دکھ رہی ہے تو آپ ابالیشن کرا دیتے، کوئی کرا دیتے تو غلط، حرام. 5 مہینے کے بعد ہی نہیں، قرار پا گیا، مہینہ گزر گیا، کبھی بچے مر گئے، انجیکشن لے لینا. سمجھے؟ ہمیں دونوں راضی ہو کر کے، میاں بیوی دونوں راضی ہو کر کے کیا کر رہے ہیں؟ اسے گرا رہے. ابھی نکو، ابھی ہمیں کھیلنے والے ہیں، کھیلنے کی عمر ہے، ابھی کہاں کی جانا، ہنی مون کرنے جانا، ادھر جانا، ادھر یہ کہیں کو اٹھا لے کھاں دیکھو. وہ گرا دیا تو کیا ہے؟ خراب ہو قتل. تو قرآن کے خلاف خود کو بھی مت مارو، دوسرے کو بھی مت مارو، اپنی اولاد کو بھی مت مارو. سمجھے؟ کھیل کود کے لیے بھی مت مارو، رزق کی کمی کی وجہ سے بھی مت مارو، تنگی کی وجہ سے بھی مت مارو. تم کون ہو؟ کیا حق ہے تمہارا؟ کیوں مارتے؟ تم کون؟ اللہ خالق ہے، تمہاری نسبت سے بھیجا ہے. اللہ خالق ہے، تمہاری نسبت سے بھیجا ہے، تو نسبت بن کے رہو. ہولڈ کیوں لیتے ہو؟ اس کے بعد آپریشن کرا دیا، حرام حرام. جی نہیں سمجھ میں آئی؟ ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تم پر مہربان ہے. ومن یفعل ذلک عدوانا وظلما فسوف نصلیہ نارا، اور جو ظلم و زیادتی سے ایسا کرے گا، سمجھے یہ کیا ہے؟ ناحق مال کھانا ظلم، ناحق قتل کرنا ظلم، دوسرے پر مصیبت کرنا، تکلیف دینا ظلم، اپنے آپ پر کو تکلیف میں ڈالنا بھی ظلم. ایک اپنے آپ پر ظلم ہوتا ہے نہ ظلم، یہ ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے. اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے گزشتہ زمانے کے ایک واقعے صحابہ کے سامنے رکھا. فرمایا کہ گزشتہ زمانے میں ایک شخص تھا جس کو گھر کی تنگی آ گئی، گھر کی تنگی، تکلیف آ گئی، یعنی کوئی جس کو جسم میں کوئی زخم آ گیا. کیا آ گیا؟ زخم آ گیا. وہ زخم اس کے لیے بڑا تکلیف دہ ہو گیا، برداشت نہیں کر سکتا. اس زخموں کی تاب نہ لا کر اس نے کیا کر لیا؟ اپنا گلا کاٹ لیا. جیسے گلا کاٹا اور خون گرا، ختم ہو گیا. تو اس زمانے کے پیغمبر پر اللہ نے وحی بھیجی کہ اس نے میری مرضی سے پہلے کام کیا ہے، لہذا میں نے اس پر جنت حرام کر دی. تو خود کو قتل کر لینا یا اوروں کو قتل کر دینا، اس سے کیا ہو جاتی ہے؟ جنت حرام. قتل کرنا حرام، حرام کام کرنے والے پر نعمت بھی کیا ہے؟ حرام، نہیں ملے گی، بخشش نہیں ہے، جہنم میں. اگر تم اس سے نہ بچو گے تو اللہ تعالیٰ ظالموں کو کیا کرے گا؟
آگ میں داخل کرے گا، اور آگ میں داخل کرنا اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بہت آسان کا آسان ہے اس کے جہنم میں جانا۔ جی اب آج کی آیت، گزشتہ کچھ باتیں رہ گئی تھیں اس لیے میں نے اب باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اچھا، ایک اور روایت میں فرمایا، ایک بزرگ کی بات آتی ہے کہ ایک شخص نے ایک بزرگ سے پوچھا، میں کپڑے سیتا ہوں، درزی، کیا ہوں میں؟ کپڑے سینے والا درزی ہوں، مگر میرے پاس ایک ظالم جس کی زندگی ظلم میں گزرتی ہے، وہ شخص میرے پاس کپڑے سلانے آتا ہے۔ کون؟ ظالم ہے، اس کا ظلم سب پر ظاہر ہے، واضح ہے، وہ مجھ سے کیا سلانے آتا ہے؟ کپڑے سلانے آتا ہے، تو میں اس سے مزدوری لے لیتا ہوں۔ کیا میرا اس کے کپڑا سینا غلط ہے؟ کیا مجھ پر عذاب ہوگا، پکڑ ہوگی میری؟ تو بزرگ نے فرمایا، ظالم کے کپڑے سی کر دینا بھی ظلم میں مدد کرنا ہوا، لہذا تم کو بھی پوچھا جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ لوہار جو سوئی بنایا ہے، وہ لوہار جو سوئی بنایا ہے، اس لوہار سے بھی پوچھا جائے گا تو نے ایسی سوئی کیوں بنائی جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، ظالموں کی مدد۔ بس سمجھ میں بہت سنبھل کر کے، بہت ہوشیاری کے ساتھ، مومن کو ہوشیاری کے ساتھ چلنا، قدم ہوشیاری زیادہ خرچ نہیں کرنا ہے، مگر اپنے آپ کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ زندگی میں لے جانا، کہیں میرا قدم پھسلنے نہ پائے، کہیں قدم میرا ڈگمگانے نہ پائے۔ اب آج کی صحبت میں جو آیات آئی ہیں وہ یہ کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم، اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن کی تمہیں ممانعت ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو تمہارے اور گناہ ہم بخش دیں گے، سمجھے؟ ندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں عزت کی جگہ داخل کریں گے۔ کیا فرمایا جا رہا؟ گناہوں سے بچو۔ اب کیا بتائی جا رہی بات؟ ناحق مال کھانے سے بچو، ناحق کسی کا مال کھانا حرام، اپنے آپ کو قتل کر دینا حرام، اپنے اولاد کو قتل کر دینا۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم، فرمایا اس آیت میں رب ذوالجلال نے کہ بڑے گناہوں سے بچو، اس میں تمہارے لیے بہت فائدہ ہے۔ گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ ہے کبیرہ اور ایک گناہ ہے صغیرہ۔ اس کا نام لے لیتے ہیں لوگ کہ بڑا گناہ کبیرہ ہے اور چھوٹا گناہ صغیرہ۔ جی میں آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں گناہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں۔ گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس کو اللہ نے اور اس کے رسول نے منع کیا ہے، اس گناہ کو حرام قرار دیا ہے، وہ گناہ کرنے سے منع کیا، چاہے وہ قرآن میں ہو، چاہے وہ حدیث میں، چاہے وہ فرمان الہیہ سے ہو، چاہے فرمان رسول سے ہو۔ جو چیز اللہ اور اس کا رسول منع کر دے اور جس کو حرام قرار دے دے، وہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے۔ جی یہ گناہ کبیرہ۔ اب گناہ کبیرہ اور صغیرہ میں فرق کیا ہے؟ جس کو اللہ اور اس کے رسول نے ذکر نہیں کیا ہو وہ گناہ صغیرہ، انسان سے غفلتاً، کوتاہی سے، لفظ جو ہو جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ گناہ صغیرہ ہے۔ گناہ کبیرہ وہ ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو، حرام فرمایا ہو، جی یہ گناہ ہے کبیرہ۔ گناہ کبیرہ جس کے لیے دو باتیں آ گئی ہوں، دنیا میں اس کی سزا، آخرت میں اس کے لیے عذاب۔ یہ اس گناہ کی دنیا میں
سزا اور آخرت میں عذاب. جس کی سزا اور عذاب کا ذکر آ گیا ہو وہ گناہ ہے کبیرہ. جس کا کوئی ذکر نہیں آیا ہو، نہ دنیا میں سزا ہے اور نہ ہی آخرت میں عذاب ہے، مگر وہ گناہ ہے. مگر کیا ہے وہ؟ گناہ ہے صغیرہ ہے. بس سمجھ میں، گناہ ہے کبیرہ، گناہ ہے صغیرہ، سمجھ میں آ گیا. جب یہ بات معلوم ہوئی اور پھر اس کی سزا خود قرآن نے مقرر کی ہو. ایسا گناہ ہے جس کی سزا خود قرآن نے مقرر کی ہو. جیسے چوری کرنے والے کے ہاتھ کاٹے جائیں، جی. زنا کرنے والے کا اگر وہ میرڈ ہے تو کیا کر دیا جائے؟ اس کا سنسار کر دیا جائے. اگر ان میرڈ ہے تو اس کو کوڑے مارے جائیں. یہ شریعت کا قانون. تو یہ قانون جو ہے، اس قانون کے پیش ہو جانے کے بعد وہ گناہ ہوتا ہے تو وہ گناہ کیا ہے؟ گناہ ہے کبیرہ. فار ایگزامپل، اجنبی عورت پر نگاہ پڑ گئی، جی، اجنبی عورت پر نگاہ پڑ گئی. وہ نگاہ قطع ہے، اچانک، جی. اب نگاہ پڑ جانے کے بعد دل دے دیا، پھر اس سے دوستی گانٹھ لیا، پھر اس کے بعد اس کو فلاں مقام پر طلب بھی کر لیا، فلاں مقام پر آ جائیے، کافی پینے کے لیے چائے کیا لیں گے. یہ تمام کیا ہے؟ دوستی گانٹھنا، یہ حرام. اس کی سزا ایک نظر پڑ گئی اچانک، اس کا ذکر نہ حدیث میں ہے، نہ ہی قرآن میں، نہ سزا ہے نہ ہی عذاب کا ذکر ہے. تو ایسے اچانک جو نظر پڑ گئی تو اس نظر کو گناہ صغیرہ کہتے ہیں. اس کے بعد جو آفر ہوتا ہے، اس کے بعد جو قدم آگے بڑھایا جاتا ہے، اس کی سزا قرآن نے بیان کر دی ہے. وہ کیا ہوا؟ وہ گناہ ہے. تو قرآن فرماتا ہے ان تجتنبوا کبائر، اگر بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے، ما تنہون عنہ نکفر عنکم، جن کی تمہیں ممانعت کی ہے. قرآن نے بیان کر دیا کبیرہ گناہ وہ ہے جس کو اللہ کے کلام نے، رسول کے ارشاد نے کیا کر دیا؟ منع کر دیا، نہیں کرنا. جی، اگر تم ان بڑے گناہوں سے اگر تم بچ گئے تو قرآن فرماتا ہے انکم سیئاتکم، تو تمہارے اور گناہ ہم کیا کر دیں گے؟ بخش دیں گے. کبیرہ گناہوں سے بچو، صغیرہ گناہ معاف ہوتے. سمجھے؟ اب آپ بولے صغیرہ جو بھی چاہے کر لیں، نہیں. صغیرہ گناہ آدمی اپنے ارادے سے نہیں کرتا. صغیرہ گناہ آدمی اپنے ارادے سے نہیں کرتا، اچانک ہو جاتا ہے. جی، کبیرہ گناہ اپنے ارادے سے کرتا ہے، اپنی مرضی سے کرتا ہے. جی، تو جب وہ مرضی داخل ہو گئی اس میں تو وہ گناہ کیا ہو گیا؟ کبیرہ. جیسا کہ میں نے ابھی مثال دی آپ کو، ایک مرتبہ نظر پڑ گئی اچانک، تو آپ کے اور ہمارے اختیار میں نہیں. سمجھے؟ اس کے بعد پھر آپ یہ کیا ہے؟ کیا کر رہے آپ؟ اس میں کیا ہے آپ کا اختیار؟ اس میں آپ کا اختیار. جب اختیار آ گیا تو کبیرہ ہو گیا، اچانک ہو گیا تو صغیرہ. کیا باتیں آپ کو بتائی جا رہی جی؟ کیا ہے قرآن؟ کیا ہے؟ ساخوں میں سجایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، فریاد کرتا ہے قرآن. قرآن آیا تو صرف آنکھوں سے لگا کر
پڑھ کے ایسال ثواب کرنے کے واسطے نہیں. قرآن قانون ہے، ایک ضابطہ ہے، زندگی کا اصول ہے، ملک میں جینے کے لیے ملک کا قانون ہے. جی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے مومنوں کے لیے قانون ہے. اب ہم صغیرہ گناہ کر سکتے ہیں، اجازت مل گئی؟ بولے نہیں، اجازت نہیں ہے وہاں، کیونکہ وہ ہمارے اختیار کے باہر ہے. جب ہمارے اختیار میں آ گیا، کنٹرول میں ہمارے آ گیا، تو کیا ہوا؟ وہ صغیرہ نہیں رہا. وہ کیا نہیں رہا؟ صغیرہ. مثلاً اچانک کسی کا ہم نے مذاق کیا دل بہلانے کے لیے، سمجھے، یوں ہی بات آگے چلی گئی. ایسا نہیں کرنا چاہیے، گناہ صغیرہ ہے. مگر ایک عنوان بنا کر، ایک موضوع بنا کر اس کو، اس کی شخصیت کو سمجھے شرمندہ کرنے کا کہ خاطر ایسا اگر کریں گے تو یہ کیا ہوگا؟ ہمارا اختیار ہے. تو شریعت اختیار پر ہے، غیر اختیار پر شریعت نہیں. جسم کعبے کی طرف کر دیا، دل ٹماٹر کی دکان میں گیا ہے. دل چلا گیا، کیا کروں؟ وہ آپ کے اختیار میں نہیں، جانے دو، ٹماٹو بیچ. آپ ٹماٹو نہیں بیچنا، آپ یہاں ہیں کیا؟ آپ کا دل جا کے وہاں تولتا نہیں. تولنے کے لیے کون جاتا ہے؟ جسم جاتا ہے. جسم آپ لے لیے، نماز کی طرف کر لیے. نہیں سمجھ ہماری باتیں بڑھتے بڑھتے ٹائم بھی بڑھ رہا ہے بابا. تو قرآن کریم نے اس کی سزا مقرر کر دی، اور کیا کر دیا ہے؟ حدیث میں بھی اس کا ذکر آ گیا ہے. تو کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. پھر ایک بات گناہ کبیرہ کی، ایک گناہ ایسا جس سے منع کیا گیا. یہ ایک ایسی بات ہے جس کو قرآن اور حدیث میں حرام کا لفظ لایا، جس کو قرآن اور حدیث میں حرام کا لفظ لایا گیا ہے. جب حرام کا لفظ آیا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ ہے. جیسا حرمت علیکم، سمجھے، تم پر اللہ نے حرام کر دیا، سمجھے، علیکم المیتہ، مردار، سمجھے، والدم، خون، ولحم الخنزیر، برے جانور کا گوشت، خدا کے غیر کے نام پر ذبح ہونے والا جانور، یہ سب ہم نے تمہارے پر کیا کر دیا؟ حرام. حرمت علیکم، تم پر ہم نے حرام کر دیا. تو مردار کھانا حرام، قرآن نے بیان. تو مردار کوئی کھا لیتا ہے تو کیا ہوا؟ وہ حرام ہوا، مگر کیا ہوا؟ گناہ ہے کبیرہ. تو جو حرام بیان کر دیا گیا قرآن میں، وہ کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. جی، اور جس کی حدیں مقرر کر دی گئی وہ بھی کیا؟ وہ گناہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. اس کو مفسرین فرماتے ہیں یہ گناہ کبیرہ کی قسمیں 7 ہیں، 60 ہیں، 80. گناہ کبیرہ کی قسمیں 80 تک بھی ہیں. بلکہ بعض مفسرین فرماتے ہیں گناہ کبیرہ کی قسمیں 700، جس میں بیسک باتوں کو مفسرین نے بیان کیا ہے. یہ بنیادی باتیں ہیں جس سے اور باتیں بڑھتی ہیں. جیسے شرک، یہ کیا ہے؟ شرک گناہ ہے کبیرہ. جادو کرنا، یہ کیا ہے؟ گناہ ہے کبیرہ. اسے ختم کرو، اسے ختم کرو، انہیں کیا کچھ کرتا اس کے جواب میں کرو، سمجھے. جادو کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. پھر فرمایا کسی کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی گناہ کبیرہ. پھر فرمایا یتیم کا مال ناحق کھانا، یہ بھی گناہ کبیرہ. بیسک بنیادی. اور پھر فرمایا سود کھانا، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ کبیرہ. پھر جہاد میں نکلا ہے اور غلبہ
غور غیروں کا زیادہ ہو گیا، اب جان جوکھوں میں ڈالنا پڑتا ہے، یہ کھنکا لگایا بول کر کے پیٹ پھر کے بھاگ گیا، تو یہ ایسا جانا بھی گناہ کبیرہ۔ جہاد میں گیا، جان جائے کہ بچ جائے، میں کفر کے خلاف، ہاں ہر اس بات کے خلاف جو خدا اور اس کے رسول کے خلاف ہو، میدان جہاد میں جانا، جہاد کرنا عبادت، اور اس میدان سے بھاگ جانا گناہ کبیرہ۔ پھر فرمایا کسی پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا گناہ کبیرہ، سمجھے؟ بلا وجہ ایک الزام لگانا، خود کو کچھ ہوتا نہیں، چھوڑتا کو چھوڑتا، خود کا تو پردہ ڈال دیا جی، کچھ نہیں ہونا کسی کی، میرے میں دیکھا کیا سے دیکھ ڈالا، میں کسی کی تھی، میں کیفیت میں کوئی آتا نہیں، شادی ہو دیکھو میں کیسے سمجھے، یعنی دکھتی رکھ پر ہاتھ رکھتے میں سمجھ میں آئی، پاک دامن عورت پر زنا کا الزام لگانا گناہ کبیرہ ہے، یہ سات چیزیں۔ اب دیکھیے صوفیہ فرماتے ہیں کہ، اور ایک بات ہے بڑی پتے کی، یہ صغیرہ گناہ اور کبیرہ گناہ، کبیرہ گناہ سب کے لیے گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہر ایک کے لیے گناہ ہے، چاہے وہ خاص آدمی ہو چاہے وہ عام آدمی، مسلمان ہے تو سب کے لیے گناہ ہے۔ کبیرہ گناہ، صغیرہ گناہ جو ہے وہ اچانک ہو جاتا ہے، تو یہاں بڑی پتے کی بات صوفیہ فرماتے ہیں، عام آدمی سے اگر کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے تو اس کی کم علمی یا غفلت یا دین سے دوری، مگر خاص آدمی سے گناہ کبیرہ ہونا تو دور کی بات، صغیرہ بھی نہیں ہونا۔ خاص آدمی سے مراد متقی، پرہیزگار سے، اللہ والے سے، سمجھے؟ اللہ والے سے، نیک آدمی سے، عالم سے، اس سے کیا نہیں ہونا چاہیے؟ گناہ صغیرہ۔ اب گناہ صغیرہ کسے بولتے ہیں؟ یہ عالم کو معلوم ہے، گناہ کبیرہ کسے بولتے ہیں؟ عالم کو معلوم ہے، اور وہ کر لیا تو معاف ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں اور صوفیہ خصوصی طور پر فرماتے ہیں، متقی آدمی پر چھوٹا گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر آنکھیں دوسری طرف جا رہی ہیں تو اس کے آنکھ کی تاثیر ختم ہو جاتی ہے، اور مرید کو کبھی بھی اپنی نگاہوں سے جام نہیں پلا سکتا جی۔ بیان کرنے والا جو چیز آئے زبان پر کھاتا چلا جا رہا ہے، کھاتا چلا جا رہا ہے، جو ملا کھا لیا، جو ملا کھا لیا، کیا نکل، جھوٹ بھی بول رہا ہے، مذاق بھی کر رہا ہے، بدتمیزی بھی کر رہا ہے، تو کہاں چل رہا ہے؟ زبان پر کیا چل رہا ہے؟ زبان کی تاثیر سے۔ میں بیعت کر لیا، بیعت کا کیا مطلب؟ بیعت کا کیا مطلب؟ آنکھیں کی محافظت، سمجھے؟ میں نے اپنے جسم کو شریعت کے تابع کر دیا، کرتا ہوں، کر دیا، کیا مطلب؟ مرید ہو گیا تو پابند شریعت ہو جاتا۔ جب یہ بات معلوم ہوئی، یاد رکھیے ناپاک جسم کی پاکی کے بہت ذرائع ہیں جی۔ اگر پانی مل گیا تو غسل کر لیا، نہیں ملا تو مٹی سے تیمم کر لیا، ناپاک جسم کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے۔ جب پانی آ گیا تو تیمم برخاست ہو گیا، مگر
جیسے ناپاک جسم کو پاک کرنے والی بہت سی چیزیں ہیں، ایسے ہی پاک دل کو ناپاک کرنے والے بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ پاک دل کو ناپاک کرنے والے بھی بہت سی چیزیں ہیں، جس میں فرمایا کہ سدا چیزوں میں کفر و شرک سے کیا ہو جاتا ہے؟ دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ بغض و فساد، عناد، حسد اور دشمنی، اس سے کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا حسد اور غصہ، اس سے بھی دل ناپاک۔ وہ 9 طہارتیں، اس کو سب لائیے سامنے سے اور اس نتیجے پر پہنچ جائیے گا کہ 9 طہارتیں جو بیان ہوئی طریقت میں، وہ 9 طہارتوں کا وہ گندگیاں جب آ جاتی ہیں تو دل، جیسے قولی جھوٹ، فعلی جھوٹ، منوی جھوٹ، خوف، غم، حسد، خواہش، کبر، عجب، یہ بیسیکلی باتیں، اس کے اندر سے کئی باتیں، اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ دل ناپاک ہو جاتا ہے۔ جب جسم ناپاک ہوتا ہے نماز کے لائق نہیں رہتا، جب دل ناپاک ہو جاتا ہے تو معرفت حق کے لائق نہیں رہتا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ جب یہ بات معلوم ہو تو یاد رکھنا، اس کو پاک کرنا ہے۔ جب دل ناپاک ہو جاتا ہے تو اسے پاک کرنا۔ کیسے پاک کرنا؟ توبہ۔ کیسے پاک ہوتا ہے وہ؟ توبہ، بار بار توبہ، بار بار توبہ، بار بار توبہ، استغفر اللہ